ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو 5 دن ہو گئے ہیں اور ایران میں نئے سپریم لیڈر کی تعیناتی کے حوالے سے مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ سپریم لیڈر کے انتخاب کے ایرانی ادارے مجلس خبرگان رہبری کے رکن آیت اللہ احمد خاتمی نے ایران کے سرکاری ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کو منتخب کرنے کے قریب ہیں، جلد ہی سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا جائے گا۔ ہم نتیجے کے قریب پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی ملک میں جنگی حالات ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے لیے کچھ دیگر ناموں کے ساتھ ساتھ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ تاہم ہفتے کو جب آیت اللہ خامنائی کے تہران میں کمپاؤنڈ کو امریکہ اور اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا اور انہیں اعلیٰ کمانڈرز اور اہل خانہ کے افراد کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا تو خبریں سامنے آئی تھی کہ مجتبیٰ خامنائی بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ تاہم ایرانی حکام کی جانب سے ان خبروں کی تصدیق نہیں کی گئی تھی اور اب رائٹرز کے مطابق ایرانی ذرائع نے بتایا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی امریکی اور اسرائیلی حملے میں بچ گئے ہیں، وہ حملے کے دوران تہران میں موجود ہی نہیں تھے۔ ایرانی ذرائع نے مزید بتایا کہ مجتبیٰ خامنائی کو ایرانی اسٹیبلشمنٹ آیت اللہ خامنائی کے ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 56 سالہ مجتبیٰ خامنائی ایران کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی بااثر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ وہ ایک درمیانے درجے کے عالم دین ہیں اور حجت الاسلام کے رتبے کے حامل ہیں جو آیت اللہ سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی نے قم سے تعلیم حاصل کی ہے اور سخت گیر موقف رکھتے ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی کے پاسداران انقلاب سے بھی قریبی تعلقات ہیں۔ یہ وہ فورس ہے جسے ایران کے اسلامی نظام کے تحفظ کا اختیار حاصل ہے۔ رپورٹ کے مطابق مجتبیٰ خامنائی نے ایرانی حکومت میں کبھی کوئی باضابطہ عہدہ نہیں رکھا۔ البتہ ایران پر نظر رکھنے والے مبصرین کے مطابق وہ پس پردہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایران میں ان کے نام کو لے کر ایک تنازع بھی رہا ہے جہاں ناقدین ایک ایسے نظام میں موروثی سیاست کے کسی بھی امکان کو مسترد کرتے ہیں جس نے 1979 میں امریکی حمایت یافتہ بادشاہت کا خاتمہ کیا تھا۔ آیت اللہ خامنائی خود بھی موروثی جانشینی کی مخالفت کا عندیہ دے چکے تھے۔ رائٹرز کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ سالوں میں مجتبیٰ خامنائی نے پاسداران انقلاب کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے جس سے انہیں ایران کے سیاسی اور سیکیورٹی ڈھانچے میں اضافی اثر و رسوخ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے ایران کے اصلاح پسند حلقے کی مخالفت کی ہے جو مغرب کے ساتھ روابط کے حامی رہے ہیں اور ماضی میں جس کی نمائندگی سابق صدر محمد خاتمی اور حسن روحانی جیسی شخصیات کر رہی تھی۔ مجتبیٰ خامنائی انقلاب کی حمایتی ریلیوں میں تو نظر آتے رہے ہیں لیکن انہوں نے عوامی سطح پر کبھی کبھار ہی گفتگو کی ہے۔ مجتبیٰ خامنائی کے علاوہ آیت اللہ خمینی کے پوتے حسن خمینی کو بھی ایران کے نئے سپریم لیڈر کے امیدوار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ اور نیتنیاہو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بناتے ہوئے اندازہ لگا رہے تھے کہ ایرانی نظام حکومت صرف سپریم لیڈر پر انحصار کرتا ہے اور اگر سپریم لیڈر کو ہی راستے سے ہٹا دیا گیا تو لمحوں میں پورا نظام زمین بوس ہو جائے گا اور رجیم چینج میں دیر نہیں لگے گی۔ ٹرمپ ایرانی عوام کو بھی اکسا رہے تھے کہ جب ہم اپنا کام مکمل کر لیں تو آپ اقتدار پر قبضہ کر لیں، لیکن آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد بھی ایرانی نظام حکومت فعال ہے کیونکہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایرانی نظام حکومت کو ایسے تشکیل دیا گیا ہے کہ کسی ایک اعلیٰ عہدے کے خالی ہونے سے یا کسی ایک شخصیت کی شہادت سے نظام متاثر نہ ہو اور فوری طور پر اختیارات دوسرے ادارے یا دوسری شخصیات کو منتقل ہو جائے، جیسے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے اختیارات آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک فوری طور پر 3 رکنی لیڈرشپ کونسل کو منتقل ہو گئے ہیں جو ایرانی آئین کے آرٹیکل 111 میں فراہم کیا گیا طریقہ کار ہے۔ 3 رکنی لیڈرشپ کونسل میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان، چیف جسٹس غلام حسین محسنی اور گارڈین کونسل کے فقیہ آیت اللہ علی رضا آرافی شامل ہیں۔ آیت اللہ علی رضا آرافی کو بھی سپریم لیڈر کے ممکنہ امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو مجلس خبرگان رہبری کے ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں اور 12 رکنی طاقتور ترین ادارے گارڈین کونسل کے رکن بھی ہیں۔ 3 رکنی لیڈرشپ کونسل کے علاوہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری اور آیت اللہ خامنائی کے قریبی ساتھی اور مشیر علی لاریجانی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف بھی فیصلہ سازی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ علی لاریجانی کو خود آیت اللہ خامنائی نے اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے بہت اہم ذمہ داریاں دی تھی اور اچانک ان کا شمار ایران کی انتہائی بااثر شخصیات میں ہونے لگا تھا اور ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے بھی ان کا براہ راست کردار سامنے آیا تھا۔ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد بھی امریکی اور اسرائیلی توقعات کے برعکس ایران میں فی الحال لیڈرشپ کا خلا نہیں ہے۔ اس حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 5 علاقائی عہدیداروں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے باوجود نظام کے فوری کولیپس ہونے کا امکان نہیں ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ایران کا سیاسی نظام دانستہ طور پر اس طرح تشکیل دیا گیا ہے کہ کسی ایک رہنما پر انحصار نہ کیا جائے اور اختیارات کو مذہبی اداروں، سیکیورٹی اداروں اور دیگر طاقت کے نیٹ ورکس میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ عملی طور پر ایران کا کمانڈ اسٹرکچر بدستور کام کر رہا ہے، اگرچہ وہ شدید دباؤ میں ہے۔ میزائل فورسز، فضائی دفاعی نظام اور اعلیٰ کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیاسی طور پر ایران کو جانشینی کے ایک ایسے عمل کا سامنا ہے جو ایران میں اس سے پہلے ایک دفعہ ہی ہوا ہے، اور وہ بھی آج سے کہیں زیادہ مستحکم حالات میں ہوا تھا۔ آئین میں یہ کام مجلس خبرگان کو سونپا گیا ہے، جو 88 اراکین پر مشتمل ایک مذہبی ادارہ ہے، لیکن عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنگی حالات کی وجہ سے یہ ادارہ نئے سپریم لیڈر کو شہید کیے جانے کے خدشے کی بنیاد پر ان کے انتخاب میں تاخیر کر سکتا ہے۔ ایران کے نظام حکومت کو دانستہ طور پر پیچیدہ رکھا گیا ہے، جس کی بنیاد پر خود مغربی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران کا سیاسی نظام ون مین شو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عراق، لیبیا، شام یا وینزویلا ہے کہ جہاں سربراہ ریاست کے جانے سے پورا نظام کولیپس کر گیا۔ اس لیے ایران میں رجیم چینج صرف سپریم لیڈر کو شہید کرنے سے ممکن نہیں ہے۔ ایران کے اسلامی نظام حکومت کا اسٹرکچر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس نظام میں سپریم لیڈر سب سے طاقتور عہدہ ہوتا ہے۔ سپریم لیڈر عدلیہ کے سربراہ کی تعیناتی کرتے ہیں، عوامی طور پر منتخب صدر کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طاقتور ادارہ ہے جسے گارڈین کاؤنسل کہتے ہیں۔ یہ ادارہ 12 اراکین پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں سے 6 اراکین کو براہ راست سپریم لیڈر منتخب کرتے ہیں۔ گارڈین کاؤنسل صدارتی امیدواروں اور مجلس خبرگان رہبری کے امیدواروں کی اہلیت کا فیصلہ بھی کرتی ہے۔ اسی طرح یہ ادارہ ایران کے قوانین اور پالیسیز کی نگرانی کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ قوانین اور پالیسیز اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اسی طرح گارڈین کاؤنسل کو پارلیمنٹ کی منظور کی گئی قانون سازی پر ویٹو کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم ادارہ ایکسپیڈینسی کاؤنسل ہے، جو پارلیمنٹ اور گارڈین کاؤنسل کے درمیان تنازعات حل کرنے میں کردار ادا کرتی ہے اور سپریم لیڈر کو مشورے بھی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہم ادارہ مجلس خبرگان رہبری ہے۔ مجلس خبرگان رہبری 88 علماء پر مشتمل ہوتی ہے، جس کے اراکین کا انتخاب ہر 8 سال بعد عوامی ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف سپریم لیڈر کے انتخاب کا اختیار رکھتا ہے بلکہ سپریم لیڈر پر نظر بھی رکھتا ہے، اور اگر یہ ادارہ محسوس کرے کہ سپریم لیڈر کسی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں تو انہیں ہٹا بھی سکتا ہے۔ کل مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر بھی حملہ کیا گیا۔ الجزیرہ نے قم شہر میں مجلس خبرگان کی عمارت پر حملے کے بعد کی ویڈیوز جاری کی ہیں، جن میں نظر آ رہا ہے کہ عمارت بری طرح سے تباہ ہو چکی ہے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق قم میں مجلس خبرگان رہبری کی عمارت کو اس حملے سے پہلے خالی کرا دیا گیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران کا سیاسی اسٹرکچر ہی نہیں، ملٹری اور کمانڈ اسٹرکچر بھی دانستہ طور پر پیچیدہ رکھا گیا ہے، جس میں 2 پیرالل افواج وجود رکھتی ہیں اور دونوں کے الگ الگ کمانڈ اسٹرکچر ہیں، اور یہ ایک دوسرے پر انحصار نہیں کرتے، اور یہ دونوں افواج براہ راست سپریم لیڈر کے نیچے کام کرتی ہیں۔ ارتش ایران کی ریگولر آرمی ہے، جس کی زمینی افواج کی تعداد 3,50,000 ہے، اس کی بحری افواج کی تعداد 18,000 ہے، اور فضائیہ کے اہلکاروں کی تعداد 37,000 ہے، جبکہ ایئر ڈیفنس فورسز کی تعداد 15,000 ہے۔ یہ مجموعی طور پر 4,20,000 اہلکار بنتے ہیں۔ ایران کی ریگولر آرمی ارتش کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران کی زمینی حدود کا دفاع کرے، زمینی، سمندری اور فضائی سرحدوں کی حفاظت کرے اور روایتی جنگوں کے لیے تیار رہے۔ ایران کی اس ریگولر آرمی کے علاوہ پاسداران انقلاب کا اپنا ایک الگ کمانڈ اسٹرکچر ہے اور اس کے مقاصد بھی الگ ہیں۔ پاسداران انقلاب کو 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد انقلاب کی حفاظت کے مقاصد کے تحت فوراً ہی تشکیل دے دیا گیا تھا، کیونکہ اقتدار سے بے دخل ہونے والے رضا شاہ پہلوی سے وفاداری کے شبے کی وجہ سے ایران کی ریگولر آرمی پر نئی حکومت زیادہ بھروسہ نہیں کر رہی تھی۔ پاسداران انقلاب کی زمینی افواج کی تعداد 1,50,000 ہے، بحری افواج کی تعداد 20,000 ہے، فضائی افواج کی تعداد 15,000 ہے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی القدس فورس میں 5,000 اہلکار ہیں اور بسیج یا ریزرو فورس میں 4,50,000 اہلکار ہیں، جو مجموعی طور پر 6,40,000 اہلکار بنتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی ذمہ داریاں صرف ایران کی زمینی، سمندری اور فضائی حدود کی حفاظت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل کام سیاسی اور عسکری سطح پر اسلامی نظام، انقلاب اور ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ پاسداران انقلاب کی ایئر اسپیس فورس ایران کے میزائل اور ڈرونز کے ذخیرے کو کنٹرول کرتی ہے اور اسے ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ڈیٹرنس کی حکمت عملی کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پاسداران انقلاب کی بسیج فورس، جو ایک میس موبلائزیشن کی فورس ہے، وہ ایران کی داخلی سیکیورٹی، کسی بحران کے رد عمل اور نظریات کے نفاذ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میدان جنگ کے علاوہ سیاسی سیکیورٹی کی بھی لیئر موجود ہے، جسے سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ قومی سلامتی کی پالیسی کو ہم آہنگ کرنے کے لیے اعلیٰ فوجی کمانڈروں، انٹیلیجنس سربراہوں اور سیاسی رہنماؤں کے ذریعے حکمت عملی میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، لیکن گراؤنڈ پر موجود
فوجی کمان کی جگہ نہیں لیتا۔